أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دینا ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے. اس آیت کریمہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ گہرا ربط ہے. آپ نے گزشتہ درس میں یہ بات سمجھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک کا سفر کیا تو تبوک کے سفر میں 2-3 طرح کے لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے. نمبر 1 وہ گروہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر فوراً تیار ہوا اور ساتھ چل پڑا. نمبر 2 وہ لوگ جو واقعی مجبور تھے اور ان لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کا ارادہ تو کیا لیکن اپنی مجبوری سواری وغیرہ کے نہ ہونے کی عذر کی بنیاد پہ وہ نہ جا سکے. نمبر 3 وہ منافق جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے یا کچھ لوگوں نے بہانے نہیں بنائے ویسے ہی چھپ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر شروع فرمایا تو یہ 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر تھا. جن حضرات نے بہانے بنائے تھے ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو سمجھتے ہوئے معاف کر دیا، اور کچھ ایسے شیطان منافق تھے جو مسلمان تو بنے ہوئے تھے بہانہ بنانے کے بغیر ہی چھپ گئے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ روم بہت بڑی سلطنت ہے، تبوک میں ان کے ساتھ ان لوگوں کی جنگ ہے، آج تک ان نے بدر احد لڑی ہے، یہ اپنوں سے لڑی ہے، اب پوری فوج آئے گی، ان میں سے ایک بھی بچ کے نہیں آئے گا پیغمبر سمیت. جب نہیں آئے گا تو ہمیں بہانہ بنانا نہیں پڑے گا، بس ہم چھپے چھپے ویسے ہی رہیں گے، تو لہٰذا ہمیں ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر وہاں فرمایا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو ہرقل قیصر روم جو تھا، روم کا بادشاہ، یہ بذات خود اپنی فوجوں کو لے کر آیا تھا. کسی ملک کے بادشاہ خود جنگ کو لیڈ کر رہا ہو، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلا واقعہ تھا تبوک کا. لیکن ہرقل تورات انجیل کا عالم تھا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ. اس نے اپنی فوج کو ایک کہا کہ دیکھو، خواص بندوں کا کہ دیکھو میں آپ سے ایک مشورہ کرتا ہوں کہ خواہ مخواہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان حملہ کریں تو ہم جواب میں حملہ کریں گے، اور اگر وہ نہ کریں تو ہم نے پہل نہیں کرنی. تو اس کے سردار مان گئے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے سازش کی تھی. کیوں سازش کی؟ اس کی ایک وجہ تھی. وہ تورات انجیل میں پڑھ چکا تھا کہ نبی آخر الزمان جو تشریف لائیں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کبھی حملے میں پہل نہیں کریں گے، ان پہ حملہ کیا جائے گا تو جواب دیں گے. اب اسے پتہ تھا وہاں سے پہل ہونی نہیں ہے، ہم نے پہل کرنی نہیں ہے، جنگ ہوگی نہیں، اور میں ایسے ہی پیچھے آ جاؤں گا اپنے بندے بچا کر. یہ اس نے اپنی ترتیب پر پورا یہ معاملہ لگا لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں گئے تھے جنگ کے لیے اگر حملہ پہلے کرنا نہیں تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی کہ تبوک کے سرحد پر روم اپنی فوجوں کو اکٹھی کر رہا ہے کہ یک بارگی سے مدینہ طیبہ پر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نیت سے تشریف لے گئے تھے کہ اگر یہ حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے. اب اسٹیٹ کے ساتھ جا کر لڑنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 62 سال کے بڑھاپے میں اس جنگ کو لڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا ہے. تو اس سفر میں اللہ کے رسول کی اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ بغیر جنگ کیے ایک پوری اسٹیٹ ان سے ڈر گئی.
اور وہ مرعوب ہو کر واپس چلے گئے۔ 1 ماہ تک، بعض روایتوں میں یعنی 20 دن تک اللہ کے رسول نے قیام فرمایا ہے، اور یہ لوگ حضور پاک علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے۔ وہ بندہ اپنی فوجوں کو سمجھاتا رہا کہ ہم پہل نہیں کرتے، حالانکہ وہ پڑھ چکا تھا کہ پہل ان نے نہیں کرنی تو ایسے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زائد کے سفر پر ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ سعودیہ کے سفر میں تبوک کو وزٹ کیا تھا، صرف اس نیت سے کہ ان جگہوں کو دیکھیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرمایا۔ تو تبوک یہ مدینہ منورہ سے ہے تو دور، خیبر آتا ہے، خیبر کے بعد اولا آتا ہے، مدائن صالح آتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی بستی آتی ہے جہاں پر ان لوگوں پر عذاب آیا تھا، وہ جگہ گزرتی ہے، تو اس کے بعد جا کر تبوک ہے، اور آگے شام کا بارڈر ہے۔ تبوک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پر آج کل ایئرپورٹ تک بڑی ترتیب میں سب کچھ موجود ہے۔ میں نے الحمدللہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرمایا ہے۔ اس جگہ مسجدیں ہیں، وہ بہت بڑی مساجد قائم ہے، اور خصوصاً اس جگہ جدھر اللہ کے رسول کا خیمہ تھا ادھر بہت بڑی مسجد ہے۔ وہاں تبوک میں ایک عجیب اتفاق ہوا ہے میرے ساتھ سفر میں، جو زندگی کا بہت بڑا ہمیں تجربہ ملا۔ وہاں ہمیں راہبر نہیں مل رہا تھا کہ جو ہمیں سمجھائے، تو ایک بوڑھا عربی مجھے ملا، تو انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس جگہ راہبر کی ضرورت کے بغیر بھی آپ سمجھ جائیں گے، کہ آپ مولوی ہیں ماشاء اللہ آپ سمجھتے، میں ایک آپ کو نشانی دیتا ہوں۔ کہ آپ علیہ السلام نے یہاں کچھ صحابہ کی ڈیوٹی فرمائی تھی کہ اس جگہ آپ کا خیمہ رہے، اور ایک جگہ خود حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ کہ جس جگہ اللہ کے رسول نے اپنا خیمہ رکھا ہے، وہاں جو مسجد تعمیر ہے اس کے اوپر چاند جو ہے وہ پورا گول کا گول بنا ہوا ہے اس کے مینار پر، اور جدھر صحابہ کرام کے خیمے تھے وہاں چاند آدھا ٹوٹا ہوا سا بنا ہوا ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو وہاں مساجد میں ہمیں یہ چیز بہت نظر آئی کہ جدھر چاند کے مینار کے اوپر چاند کو گول رکھا گیا تھا تو یہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور جدھر چاند کو آدھا رکھا گیا یہ ایک نشانی تھی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے معاملات تھے۔ بہرحال اس سفر سے آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو مدینہ میں ان منافقین نے جن نے کہا تھا نہ ہمیں بہانہ بنانا پڑے گا نہ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، انہیں تو ویسے ہی ختم ہو کر آنا ہے، ان میں ہلچل مچ گئی کہ اب کیا ہوگا، اب تو مسلمان واپس آ رہے ہیں، اور اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم تو ہمارے بھائی بنے ہوئے تھے اور تم نے ہمارے ساتھ سفر کیوں نہ کیا اور ہم کچھ بات پیش بھی نہ کر سکے تو ہمارے ساتھ معاملہ ہونا کیا ہے۔ تو ادھر ان لوگوں نے جھوٹ گڑنا شروع کیا کہ ہم یوں کہیں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے آیت اتار دی، فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ طرح طرح کی جھوٹ بولیں گے، عذر پیش کریں گے جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے نا، یہ صحابہ کرام کو فرمایا۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا قل لا تعتذروا، آپ انہیں کہنا کہ آپ اپنا عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری بات نہیں ماننی، کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، رب العزت نے تمہاری ایک ایک بات کی خبر اللہ نے مجھے پہلے دے دی ہے، وہ مجھے پتہ ہے، باقی آپ جانو آپ کا کام جانے۔ اور پھر تمام منافقین جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے ان کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، آج کے بعد آپ کے اعمال کو اللہ بھی نگرانی کر رہا ہے تو رسول اللہ بھی نگرانی فرمائیں گے، اور جب ہم نگرانی کر لیں گے ہم آپ کے معاملات کو دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے معاملات کیا ہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اس عذر کی معافی مل جائے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ایک وقت آئے گا تم اس اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو چھپے ہوئے اور ظاہر سب کو دیکھنے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ اللہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کچھ دنیا میں کیا تھا۔ اس آیت میں 2-3 باتیں ہیں جو سمجھانے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، یہ ان لوگوں کی بات تھی جو سارے معاملات کر رہے تھے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تو قیامت تک ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی مطلب اور مراد یہ اس وقت تک تھا۔ اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول اللہ بھی ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ نے فرما دیا ہے اللہ بھی دیکھے گا اور رسول اللہ بھی، تو کہتے ہیں قیامت تک اللہ کے رسول کی ہر مومن پر نظر ہے اور ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اس وقت تک ان حضرات کے اوپر تھی جب تک آپ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جب رسول اللہ پردہ فرما گئے دنیا سے تو حضور پاک علیہ السلام کی نظر بایمانہ تو ہو سکتی ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول تک امت کے اعمال پہنچائیں، جو فرشتے اعمال پہنچاتے ہیں، اچھے عمل کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں،
اور برے اعمالیوں پر مطلع ہو کر نالائقوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو یہ نظر تو ہے، ڈائریکٹ نظر والی بات نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم کی ایک آیت اگلے صفحے کی موجود ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ بھی دیکھے گا، رسول اللہ بھی دیکھیں گے اور مؤمنین بھی دیکھیں گے۔ تو یہ آیت اس بات کی نشانی ہے کہ ہر مؤمن تو دنیا میں ہر جگہ نہیں دیکھتا، صرف وہاں دیکھ رہا تھا۔ تو اس سے جو جس طبقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانا ہے، اس آیت سے ان کی نفی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ پاک کی طرف آپ کو لوٹایا جائے گا جو چھپے ہوئے اور ظاہر سب کو دیکھتا ہے۔ تو جب یہ بات کہی جائے کہ اللہ چھپے ہوئے کو دیکھتے ہیں، تو وہ چھپا ہوا اللہ کے ہاں تو نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، قرآن کہتے ہیں اللہ سے تو ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کیوں کہا کہ اللہ پاک غیب کو دیکھتے ہیں؟ تو اللہ سے تو غیب کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ہمارا دماغ ایکسیپٹ کرے، ہمارے سامنے کچھ چیزیں ظاہر ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ ہم سامنے تو دیکھتے ہیں، کمر پیچھے نہیں دیکھتے، دیوار کے اس طرف دیکھ رہے ہیں، دیوار کے دوسری طرف نہیں دیکھ رہے، تو ہمارے نزدیک کچھ چیزیں ظاہر ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ تو انسانی دماغ کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے ذہن میں ظاہر ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے، جو تمہارے ذہن میں چھپی ہوئی ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ قیامت کا منظر پیش کیا کہ اس سے ہمیں ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو جو کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں ان سب کا جواب اللہ پاک آخرت میں ہم سے لے گا، اور اللہ ایک ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں دین اسلام کے مطابق صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لی فی مدینتہ قرارا بایمان ودفن بالبقیع۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت